ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر لاغاری صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ نذیر صاحب، بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا ول کی بات ہے، کراچی میں تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے، وہی بات ہے کہ عوام کو اس دفعہ پھر اپنے حقوق کے لیے خود باہر نکلنا پڑے گا؟ عوام ایسے منتشر عوام یا کسی منصوبہ بندی کے بغیر یا کسی جماعت کی قیادت کے بغیر یا کسی خیال کے بغیر، کسی نظریے کے بغیر عوام نکلتے ہیں تو بالعموم تاریخ کا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ وہاں کامیابی کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ ایک کسی بھی سیاسی فریق کو جو ریئلی عوام کا ہمدرد ہو، اب ثابت کریں، MQM ثابت کرے، پیپلز پارٹی ثابت کرے، جماعت اسلامی ثابت کرے، کوئی بھی ثابت کرے، اس ثابت قدمی کے ساتھ نکلے۔ میں گاندھی کا بہت زیادہ مداح نہیں ہوں، مجھے وہ کوئی ان کی شخصیت کے ساتھ مجھے بہت اختلافات ہیں، لیکن جہاں پر کوئی بات تشدد کی ہوتی تھی وہ جا کر وہاں پر ایک ستیہ گرہ تو کر لیتے تھے نا، وہ بھوک ہڑتال جا کر کر لیتے تھے کہ میں مرتے دم تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی جنوبی افریقہ میں تو 21 دن تک گاندھی نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ابھی انہوں نے کہا جی بچے، وہ جس بندے نے زیادتی کی ہے اس کا قصور ہے، آپ کیوں کھانا پینا چھوڑ سکیں؟ اس نے کہا میرے ساتھ رہنے والے کسی بندے نے اگر زیادتی کی ہے تو قصور میرا ہے۔ تو اگر وہ سلہٹ میں اور آسام میں اور بہار میں اور بنگال میں اگر کسانوں کے حقوق نہیں دی جا رہے ہیں تو گاندھی کمشنر کے دفتر کے سامنے کیمپ لگا کر بیٹھا ہے، اور اس وقت تک جب تک کمشنر اس ایشو کو سیٹل نہیں کرتا گاندھی باہر بیٹھا ہے۔ لوگ نکلتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، تشدد کے خلاف گاندھی مرن بھرت کرتا ہے، تادم مرگ وہ کرتا ہے تشدد کو روکنے کے لیے۔ اور یہاں پر تو گاندھی کے فلسفہ عدم تشدد کے بڑے بڑے نعرے باز پیروکار ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اپنے آپ کو گاندھی سے ایفیلیٹ کرتے ہیں، میں نہیں کرتا ہوں، گاندھی سے ایفیلیٹ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ وہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جناب میں نہ پتھر اٹھاؤں گا نہ اٹھانے دوں گا، آپ مجھے مار ڈالیں، آپ کچھ بھی کر لیں۔ تو آپ عدم تشدد کی طرف جائیں۔ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر کسی مسئلے کا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انقلابات بھی تشدد کے ذریعے آتے ہیں، عوامی بیداری جو ہے وہ انقلاب لاتی ہے۔ صحیح ہے۔ اور انقلاب کی مشین پرانی چیزوں کو پتھروں کے پیسنے والی مشین کی طرح پیس کر ان کو خارج کر کے پھینک دیتی ہے، ازکار رفتہ چیزوں کو پھینک دیتی ہے، جدید خیالات کو آگے لاتی ہے۔ اب جدید خیالات کے ساتھ ہیں، نئے تصورات کے ساتھ ہیں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ اگر یہ بندوق مسئلے کا حل ہے تو میرا خیال میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوا ہے، کسی بھی تاریخ میں نہیں۔ کہیں بھی اگر مسئلے کا حل ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے پوری دنیا کے جو اب ہو رہے ہیں، کیونکہ جہاں پہ بندوق استعمال ہوئی وہاں پہ حالات اس پہلے حالات سے اور زیادہ ابتر ہوتے چلے گئے۔ ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں پنجاب اسمبلی کے حوالے سے۔ بابر رحمان کو واجب القتل قرار دینے کا بیان دے دیا رانا ثناء اللہ نے۔ وزیر قانون پنجاب نے پنجاب اسمبلی میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی، رانا ثناء اللہ کا ہٹائے جانے کی سینٹ کی قرارداد، قومی اسمبلی میں بھی مذمت کی قرارداد ہوئی۔ قتل کی دھمکی نہیں دی سوائی وزیر قانون نے کہا ہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں، اب جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا ہم ذکر کر رہے تھے اینکر پرسنز کا، بات کی یہ لیڈران جو ہوتے ہیں، جو سیاستدان ہوتے ہیں، تو رول ماڈل ہوا کرتے تھے ایک دور میں۔ ہاں ہوتے تھے، اب نہیں ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، اب نہیں ہے۔ اور ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ تول کر بات نہیں کرتے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ چیزوں کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں۔ کل جو پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے یہ بالکل عجیب بات ہے کہ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نے جو کیا، بجٹ پیش کرنے کے دوران، ابھی بجٹ پیش شروع ہی ہوا تھا تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا۔ پروٹیسٹ ان کا حق تھا، بالکل کرنا چاہیے تھا، اس سے زیادہ شدت سے کرنا چاہیے تھا، لیکن کچھ جملے سننے کے بعد کر لیتے کہ جی یہ بجٹ کیسا آ رہا ہے۔ ان کا حق تھا اور ہم اس حق کو تسلیم کرتے۔ اچھا یہاں تو وہ ٹریجری بینچ میں ہیں، یہاں پر اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم بجٹ منظور کرانے کے لیے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کی تائید کریں گے، اور وہ جو ٹریجری بینچ ہے وہ اٹھ کر نعرے بازی شروع کر دیتی ہے اپوزیشن کے خلاف، اور جا کر ایک زبان ہو کر وہ پورے کا پورا ایوان کو سر پر اٹھا لیتی ہے۔ اور نواز شریف نے وہاں جا کر کہا، اب موڈز لگ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے کہ اس 1.5 سال کے عرصے میں پہلی کوشش کر لی جائے اور کچھ ایسی موو بنائی جائے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنا مدت پوری نہ کر سکے، اور اس کے بعد جو ہے ہم الیکشن مڈ ٹرم الیکشن میں جائیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کا شاید ایسا تصور ہو، اگر ایسا ہے تو فائدہ کیا ہو سکتا ہے اس سے؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ افسوس نہ کہ ان کی ٹیون میں کل سے میں دیکھ رہا ہوں
لیکن اگر ان کا حالات سیاسی گرما گرمی پیدا کرنا ہے تو سیاسی گرما گرمی پیدا کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں کوئی چیز لے کر، ایشوز لے کر جاتے ہیں. ایشوز کیا ہیں؟ لوگوں کے پاس ایشو پاورٹی ہے، ایشو بھوک ہے، ایشو جہالت ہے، ایشو تنگ نظری ہے، ایشو انتہا پسندی ہے، ایشو دہشت گردی ہے، ایشو خون ریزی ہے، ایشو ٹارگٹ کلنگ ہے، ایشو ماورائے عدالت قتل ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے. یہ ایشوز ہیں. بالکل صحیح ہے. ان ایشوز کو آپ ایڈریس کیے بغیر آپ بیٹھ کر جو ہے نعرے بازی کے ذریعے ماحول تبدیل کرنا چاہیں گے تو میرے خیال میں وہ ٹھیک نہیں. سر ان پہ فرینڈلی اپوزیشن کا جو بقول ان کے الزام لگا، لوگ تو کہتے ہیں بالکل وجہ ہے اس کے اوپر. اب یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے کہا، نواز شریف صاحب نے کل بھی کہا کہ صدر اور وزیر اعظم سننے کے حالات بدل چکے ہیں، ظالم قوتوں کو شکست دیں گے، ملکی بقا کی آخری جنگ لڑ رہے ہیں. کل بھی جو اسٹیٹمنٹ آیا، لیکن اب اس سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ مجھے یہ بتائیے. جس وقت بہت ساری جماعتیں یکجا تھیں اس بات پر کہ جو ہے یہ حکومت جو ہے ڈیلیور نہیں کر رہی ہے، اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو ہے جا کے بات کرتے تھے اور حالات ایک دم صحیح ہو جاتے تھے. جہاں پہ انہیں احتجاج کرنا ہوتا تھا وہاں نہیں کرتے تھے. اب اس طرح اپنی اسمبلی میں اس طرح کی حرکتیں کرنے سے تو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں. کیا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا بھر میں، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں بہترین جج لوگ ہوتے ہیں. صحیح ہے. میں عوام کی اجتماعی دانش کو کسی بھی بڑے دانشور کی دانش سے زیادہ سمجھتا ہوں. ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو بڑا دانشور کہیں، بڑا اسکالر کہیں، بڑا مدبر کہیں، کچھ نہیں. ہم زیرو ہیں. ہم عوام کے اجتماعی دانش کے اور ان کے اجتماعی فیصلوں کے اور ان کے اجتماعی ججمنٹ کے سامنے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. عوام کے اجتماعی ججمنٹ، اجتماعی شعور دیکھ رہا ہے یہ سب کچھ. اور اس کے بعد ووٹوں کے اوپر بات آئے گی اور جب ووٹ دیں گے اس سے ثابت ہو جائے گا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، عوام اس دفعہ کا میں ابھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ عوام کس طرح سے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے کون آئے گا، بات یہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک بات ہے ججمنٹ ہر چیز کو سامنے عوام دیتی ہے. جمہوری اقدار میں ایسا ہوتا ہے کہ عوام ووٹ کے ذریعے جو ہے طاقت استعمال کرتی ہے اپنی اور جو ہے ان کو الیکٹ کرتی ہے. لیکن اس ملک میں تو 3.5 کروڑ ووٹ ہی جعلی نکلتے ہیں. اور 3.5 کروڑ وہ تو جعلی نکلے، آپ ان کو ریجیکٹ کر دیں. 3.5 کروڑ کی آپ کی یوتھ تیار ہوئی ہے پچھلے 2, 3, 4 سال کے اندر، جو 18 سال کی عمر میں داخل ہوئی ہے. جی ہاں، بالکل صحیح. اس پچھلے الیکشن کے بعد آ کر آپ کے اس کا ووٹ رجسٹرڈ ہو جائے. صحیح ہے. اور یہ یوتھ فیصلہ کر لے کہ ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں. لیکن یہ یوتھ کیسے فیصلہ کرے گی سر؟ جب بیچ ادوار کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ابھی ایک حکومت کے 5 سال دور کی بات 2.5 سال ہوتے ہیں، تو ایک رپورٹ آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ 3 سے 3.5 کروڑ ووٹ جو ڈالے گئے وہ جعلی ہے. تو لوگ کیا سوچتے ہیں، تو فائدہ کیا ووٹ ڈالنے کا؟ نہیں، وہ بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ اس طرح کی خبریں بھی کوئی بڑا وزن نہیں رکھتی ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ نادرا نے ساری مشینیں لگائی ہوئی ہیں پھر بھی جعلی ووٹوں کے اندر، پھر تو نادرا کو پکڑ کے لٹکا دینا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ نادرا جو ہے وہ خود آ کر کہے کہ 3.5 کروڑ ووٹ جعلی ہیں؟ تو نادرا سو رہی تھی، اس نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی. اس کے سارا عملہ کیا کر رہا تھا؟ یہ جدید ڈیجیٹل سسٹم آیا ہے وہ کیا کر رہا تھا؟ آپ کا کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کیا کر رہا تھا؟ آپ کی کمپیوٹرائز لسٹیں کیا کر رہی تھیں؟ نو، اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن جدید ماڈرن کمپیوٹرائزڈ الیکشن کی لسٹیں بنائے اور وہاں پر جو ہے فنگر یا تھمب امپریشن ایسا ہو کہ اس کی جگہ پر کوئی دوسرا آدمی ووٹ نہ ڈال سکے اور اس کا ووٹ ریجیکٹ ہو جو جعلی ڈال رہا ہو. تو اس طرح کے انتظامات کریں. دیکھیں، دھاندلی ہوتی ہے، امریکہ میں بھی ہوئی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن دھاندلا نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے دھاندلی نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح کے خراب حالات رہے ہیں. لیکن ہم تو وہ میدان جیسا بھی ہے اس میں کانٹے بھی شاید پڑے ہوں گے، اس کے اندر پتھر بھی شاید پڑے ہوں گے، اس کے اندر گھاس بھی نہیں ہوگی، اس کے اندر سارا میدان یہی ہے. ہم نے کھیلنا اسی میدان تو میدان کو ٹھیک کریں. صحیح. تو ہم پتھر اٹھا کر باہر پھینکیں، کانٹے پڑے ہیں ان کو اٹھا کر باہر پھینکیں، ان کو صاف کریں. ہم انتخابات کا میدان صاف کریں، ہموار کریں، تاکہ تمام کھلاڑیوں کو آسانی سے کھیلنے کے مواقع میسر آ سکیں. ایک تھوڑا سا تذکرہ اس پہ بھی کر لیتے ہیں. کالا باغ ڈیم کی تعمیر میں رکاوٹ بھی دہشت گردی. پنجاب اسمبلی کی اسی بجٹ بحث میں یہ بات بھی ہوئی. کالا باغ ڈیم آپ سمجھتے ہیں اپروو ہو جائے گا یا پھر اس کے اوپر بھی سیاست ہی ہوتی رہے گی زندگی؟ نہیں، میرا نہیں